السلام علیکم۔ کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتی ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ 6 محرم کا وظیفہ ہے۔ آج میں جو وظیفہ بتانے والی ہوں یہ 6 محرم کا وظیفہ ہے۔ یہ نہایت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اس وظیفے کی اتنی طاقت ہے کہ پہلے دن ہی سے اس کا اثر نظر آ جاتا ہے۔ چونکہ جس دن کا وظیفہ ہے یہ محرم کی 6 تاریخ ہے۔ جیسا کہ سب مسلمان جانتے ہیں کہ محرم تو ویسے ہی بہت حرمت والا اور تعظیم والا مہینہ ہے، اور جب اس میں ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کا جو اثر ہے وہ 2 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اگر یہ وظیفہ اگر آپ عام دنوں میں کریں یا اچھے اعمال آپ عام دنوں میں کریں، شاید اس کا اتنا اجر نہ ہو جتنا اجر اللہ تعالیٰ محرم الحرام کے مہینے کے صدقے اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب کوئی بھی وظیفہ ان 10 دنوں میں کرتے ہیں تو وہ اپنی عام روٹین سے 2 گنا زیادہ کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی ایسی مصیبت ہے کہ آپ اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، جیسے اولاد کا نہ ہونا، بچیوں اور بچوں کے لیے اچھے رشتوں کا نہ آنا، بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ، گھر میں رزق کا مسئلہ، یعنی کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، کسی بھی چیز کو لے کر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ نے بہت زیادہ پڑھائی کی ہے، کچھ اور بھی وظائف کی ہیں لیکن اس کا کچھ حل نہیں ہو رہا، اس کے لیے یہ نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے، نہایت اہم اور بہت ہی اچھا عمل ہے اور بہت بھی آسان بھی ہے، یہ اتنا بڑا بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے حکم سے جو بھی پریشانی ہے، جو بھی تکلیف ہے، کوئی حاجت ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، اس کی شفا کے لیے آپ اللہ کے حضور یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اب میں آپ کو یہ عمل کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل کرنا کیسے ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ عمل آپ نے فجر اور عصر کی نماز کے بعد نہیں کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ عمل 2 نوافل کا عمل ہے۔ آپ نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں اور وہ نفل کے دوران ہی اس کا عمل ہے۔ چونکہ فجر اور عصر کے بعد وقت مکروہ ہوتا ہے، مطلب کہ آپ اس وقت نوافل ادا نہیں کر سکتے، نہ فجر کے بعد نہ عصر کے بعد، اس وقت آپ کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو اس لیے آپ نے یہ عمل فجر اور عصر کے بعد نہیں کرنا۔ ظہر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں یا عشاء کے بعد کر لیں۔ اب آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے یہ 2 نوافل پڑھنے کیسے ہیں؟ 2 نوافل پڑھنے ہیں صلاۃ الحاجت کے۔ اب یہ کہ نفل پڑھنے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور سورہ کوثر 41 دفعہ پڑھنی ہے، یعنی 41 ٹائم، یعنی کہ 2 رکعت ہیں، پہلے آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لی الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد آپ نے 41 بار انا اعطیناک سورۃ الکوثر 41 ٹائم پڑھنی ہے۔ اس طرح آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کی ہمت زیادہ ہے، کیپیسٹی زیادہ ہے تو آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو کہ بہت اچھا ہے۔ اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکیں وہ والا تو کوئی بھی جو آپ کو آسانی سے آتا ہو درود پاک، سب سے آسان درود چھوٹا سا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ یہ بھی پڑھ لیں۔ 100 دفعہ پڑھنا ہے اس کو ان نوافل کے بعد۔ پھر اس کے بعد نہایت توجہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے۔ آپ کوشش کریں کہ جب یہ عمل کریں، اچھا اس کے علاوہ جب بھی کوئی عمل کریں، کوئی ضرورت کی دعا مانگنی ہو تو کوشش کیا کریں اس وقت سب سے الگ ہو کر ایک کمرے میں علیحدہ بیٹھ کر، تاکہ آپ کو اپنے اللہ کے حضور اپنی حاجت رکھنے میں زیادہ آسانی ہو۔ جب یہ عمل کریں تو آپ بالکل اکیلے ہوں، ایک جگہ بیٹھ کر عمل کریں تاکہ آپ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا کر سکیں، رو کر دعا کریں، جیسا کہ ایک بچہ رو کر گڑ گڑا کر اپنی ماں سے کچھ مانگتا ہے تو اس بچے کی ماں اس کو وہ چیز، ہر وہ چیز دیتی ہے، چاہے وہ اس کی گنجائش میں ہو یا نہ ہو، لیکن وہ دیتی ہے کیونکہ اس کا بچہ مانگتا ہے۔ تو اللہ وہ تو دنیا جہاں کا مالک ہے جو اپنے بندے سے ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے نہ عطا کرے گا؟ بس ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا،
تو جب دعا مانگیں تو یہ بھی کہیں کہ یا اللہ مجھے تو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تو بن مانگے عطا کر دے، تو سب کچھ جانتا ہے۔ بس رو کر گڑ گرا کر اپنے اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات قبول ہوں گی۔ یہ عمل بہت آزمودہ ہے، جس نے بھی عمل کیا ہے اس کو اس سے فائدہ ہی حاصل ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ سب ان وظائف سے مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پہ اپنے رحم اور کرم کا معاملہ عطا فرمائے، آمین۔